Hello everyone, Assalamu alaikum. Today we are going to study Anglo-Saxon poetry. You should remember that کہ انگلش لٹریچر کی اگر ہم جانراز کی بات کرتے ہیں تو اس میں سے سب سے پہلے جو موسٹ فیمس ہمیں جانرا نظر آتا ہے وہ نہ تو ڈرامہ تھا نہ وہ ناول تھا بلکہ وہ پوئٹری تھا. یہ جو انگلش پوئٹری ہے جس کو اولڈ انگلش پوئٹری میں اینگلو سیکسن پوئٹری کے نام سے جانا جاتا ہے. اینگلو سیکسن پوئٹری از دا ارلیسٹ فارم آف انگلش لٹریچر میں جو سب سے پہلے جو مین جانرا ہے وہ انگلش میں اینگلو سیکسن پوئٹری ہی تھا. اٹ ڈیولپڈ بٹوین دا 5th اینڈ دا 11th centuries. یو نو ویری ویل دیٹ اولڈ انگلش ایکچولی جو ہے وہ 5th century سے 11th century تک تھا. تو اس دوران میں یہ جو پوئٹری ڈیولپ ہوئی اس کو اینگلو سیکسن پوئٹری کہا جاتا ہے. دس poetry was mostly oral in nature and later in written by monks. You should remember that کہ اس وقت جو پوئٹری تھی نا زیادہ تر جو ہے نا وہ زبانی جو ہے نا وہ یاد کی جاتی تھی اور زبانی ہی سنائی جاتی تھی. بٹ کیا ہوگا کہ ود دا پاسیج آف ٹائم کیا ہوا کہ وہاں پہ کیونکہ کرسچینٹی آ گئی وہاں پہ ڈفرینٹ مونکس آ گئے تو انہوں نے کیا کیا کہ اس پوئٹری کو وہاں پہ ریٹن فارم میں لے کے آئے. مونک سے مراد یہی ہے جو ان کے پریچر تھے جن کو ہم کہتے ہیں پادری بھی کہتے ہیں. Next characteristics of Anglo-Saxon poetry was it was written in alliterative verses. mean کہ اس پوئٹری کے اندر آپ کو ریپیٹیشن آف کانسوننٹ ساؤنڈز ملتی ہے کہ مین جو ان کے زیادہ تر ورڈ سٹارٹ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ورسز جو سٹارٹ ہوتی ہیں وہ کانسوننٹ کی ساؤنڈ کے ساتھ سٹارٹ ہوتی ہیں اور ایک جیسی ساؤنڈ کے ساتھ سٹارٹ ہوتی ہیں. آپ نے لٹریری ڈیوائسز کے اندر الٹریشن کو پڑھا ہوگا کہ الٹریشن کیا ہوتا ہے کہ ریپیٹیشن آف اے کانسوننٹ ساؤنڈ. تو یہ اینگلو سیکسن پوئٹری کی ایک پراپرٹی تھی کہ وہ جو ہے الٹریشن فارم میں لکھی گئی تھی. اچھا ایک اور بات یہ ہے کہ اٹ واز پرفارمڈ بائی اسکوپ مین کہ پوئٹ یا سنگر ان رائل کورٹس. جہاں پہ آپ اس پکچر کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جو اینگلو سیکسن پوئٹری تھی نا وہ ایکچولی جیسے نہیں یہ کورٹس کے اندر گوئیے ہوتے ہیں ڈفرینٹ جو ہے نا سانگ سنانے والے یا پوئٹری سنانے والے. تو اس وقت بھی جو اولڈ انگلش کا ایرا تھا نا تو وہاں پہ جو پوئٹس تھے جن کو اس وقت نا اسکوپ کہا جاتا تھا. یہ جو اسکوپ ہوتے تھے یہ ڈفرینٹ کورٹس کے اندر جا کے نا اس طرح سے وہاں پہ وہ اپنی پوئٹری جو ہے نا وہ سنایا کرتے تھے اور انعام و اکرام ان کو بھی ملتے تھے. ایون کہ بعد میں بھی اگر ہم بعد کے راز کی بات کریں جس کی ایگزامپل ہمیں فیضی اور ان کی ملتی ہیں تو یہ جیسے مغل کورٹس کے اندر بھی یہ کیا کرتے تھے. تو اس زمانے میں بھی یہی تھا کہ یہ اینگلو سیکسن جو پوئٹری تھی وہاں کے جو اسکوپ تھے وہ اس کو رائل کورٹس میں ان کو پڑھا کرتے تھے. اچھا ایک اور بات ہے کہ موسٹ پوئٹری جو ہے وہ اس وقت مور ڈومیننٹ تھی جبکہ پروز اپیئرڈ لیٹر ڈیورنگ دا کنگ الفریڈ رین. ٹھیک ہے اولڈ انگلش لٹریچر کی اگر ہم بات کریں اور اولڈ انگلش ایرا کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ جو انگلش پوئٹری تھی وہ موسٹ ڈومیننٹ تھی. ٹھیک ہے بعد میں پروز بھی آتا ہے کنگ الفریڈ کے زمانے میں بٹ اینگلو سیکسن پوئٹری جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ تھی. تو اگر ہم اینگلو سیکسن پوئٹری کی بات کریں تو ایک تو یہ ہے کہ اینگلو سیکسن پوئٹری جو ہے نا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلا جانرا تھا انگلش لٹریچر کے اندر تھا جو کہ سب سے زیادہ فیمس ہوا. اس کے علاوہ یہ جو ہے وہ 5th سے 11th century تک ہوتی ہے اور اس وقت یہ جو ہے زیادہ تر اورلی بولی جاتی تھی. بعد میں مونکس نے اس کو ریٹن فارم میں لکھا جبکہ اس کی ایک بڑی پراپرٹی یہ ہے اس کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ لٹریٹو فارم میں تھی. لٹریشن اس کے اندر زیادہ موجود تھی اور اس وقت جو ہے نا یہ ڈفرینٹ جو اسکوپس تھے وہ اس کو جا کے رائل کورٹس کے اندر پرفارم کیا کرتے تھے. Let's talk about the types of Anglo-Saxon poetry. Anglo-Saxon poetry is divided into main types. ٹھیک ہے Anglo-Saxon poetry کو ہم نے مینلی 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. ایک ہے جی heroic poetry, سیکنڈ ون از religious poetry جبکہ تھرڈ ون از elegiac and lyrical poetry. تو کون کون سی 3 ٹائپس ہیں؟ ایک heroic poetry, نمبر 2 ریلیجیس پوئٹری جس کو ایز کرسچن پوئٹری بھی کہا جاتا ہے اور تھرڈ ون از ایلجیک اور لیریکل پوئٹری. ٹھیک ہے یہ جو پوئٹری تھی ریفلیکٹس دا ٹرانزیشن فرام جرمینک کلچر ٹو کرسچن بلیفس. اس پوئٹری کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اندر جو پرانے پیگن آئیڈیا سے مراد یہ تھا کہ جب لوگ کیا کرتے تھے ڈفرینٹ گاڈز کو سن کو اوشن کو یا ڈفرینٹ بڑی بڑی جو اس طرح کی نظام قدرت کی جو چیزیں ان کی پوجا کیا کرتے تھے. تو پھر اس کے بعد جب
کرسچینٹی آئی تو لوگ کیا ہو گئے کہ اس طرف ڈائیورٹ ہو گئے. تو اس پوئٹری کے اندر بھی آپ کو یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے. اور دوسرا کیا تھا, کمبائنز تھیمز آف فیتھ اینڈ فیتھ ان گاڈ. اور ایک اور بات یہ تھی کہ اس پوئٹری کے اندر کہ آپ کو وہ جو فیتھ چیزوں کے اوپر کرنا, اور اسپیشلی ڈیوائن گاڈ کے اوپر جو اللہ تعالیٰ ہیں اس کے اوپر جو ہے نا یقین کرنے کا زیادہ ان کے اندر یہ چیزیں آ گئی. تو یہ چیز ہم نے مینلی پڑھا. اب ہم ون بائی ون جو ہے نا ان تینوں جو آپ کی پوئٹری کی جو اینگلو سیکسن پوئٹری کی جو تینوں ٹائپس ہیں ہم ان کو کریں گے, پڑھیں گے. فرسٹ ون از اے ہیروئک پوئٹری. ہیروئک پوئٹری کیا تھی جی کہ سیلیبریٹس بریوری, لائلٹی اینڈ آنر. ٹھیک ہے, ہیرو سے مراد جیسے بھی ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ موویز کے ہیروز ہوتے ہیں کہ ان کے اندر کیا کوالٹیز ہوتی ہیں کہ وہ بریو ہوتے ہیں, لائل ہوتے ہیں یا آنر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس پوئٹری کے اندر آپ کو کیا ملتا ہے, بریوری ملتی ہے, لائلٹی ملتی ہے اور آنر ملتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ڈفرینٹ آپ کے سامنے ایک پکچر کے اندر ابھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اچھا اس کے پوئٹری کے اندر اور کیا تھا, بیسڈ آن کومیٹیٹس مطلب لارڈ واریئرز اینڈ ریلیشن شپ, کہ یہ جو آپ کا کنگ ہوتا ہے اس کا اپنے جنرل کے ساتھ کیا ریلیشن ہوتا ہے, یا آپ کے جو واریر لڑنے والے جو بندے ہوتے ہیں ان کا اس کے ساتھ یا کورٹس کے ساتھ کیا ریلیشن ہوتا ہے. اس کے اندر یہ چیزیں آپ کو زیادہ دیکھنے کو ملتی تھی. نیکسٹ تھنگ از اسٹرانگ بلیف ان ورڈ کیا ہے, ایسے بلیف جو ہے نا فیٹ کے اندر کہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ فیٹ کی وجہ سے ہوتی ہیں, کہ ہم جو ہم تو کہتے ہوتے ہیں کہ کالا کوا بولا تو یہ ہو جائے گا, یا یہ ہوا تو اس کی قسمت میں لکھا ہوا تھا. تو اس پوئٹری کے اندر آپ کو کافی ساری چیزیں ملتی ہیں. اور بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لٹریچر آپ کو ویسے بھی آگے جا کے نا پتہ چلے گا کہ اگر آپ لٹریچر کو اچھی طریقے سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کو واقعی نا فیٹ کے اوپر بلیو ہونا شروع ہو جائے گا کہ یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری قسمت میں لکھی ہوتی ہیں, جن کے لیے ہم اسٹرگلز تو کرتے رہتے ہیں بٹ ان سے بھاگنا یا کچھ کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے. آپ ڈفرینٹ ناولس کے اندر, پوئٹری کے اندر, ایپک پوئٹری کے اندر آپ ایسے کریکٹر دیکھیں گے جس کے اندر وہ کریکٹرز نے بننے کی کوشش بھی کی ہوگی, کچھ چیزوں سے بچنے کی بھی کوشش ہوگی, جس کی ایگزامپل آپ نے بعد میں دیکھا نا کہ وہ آڈیپس سیکس کے اندر جیسے ہوتا ہے, وہ والی ایگزامپل آپ کے سامنے بھی ہے. اچھا اس کیا جی کہ ریفلیکٹس دا ٹرائبل اینڈ واریر سوسائٹی. یہ جو ہیروک پوئٹری تھی نا اس کے اندر ٹرائبل, کیونکہ اس وقت جو وہاں کے جو لوگ تھے نا اینگلو سیکسن, وہ کیا ٹرائبس میں رہتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جھگڑتے رہتے تھے. تو اس پوئٹری کے اندر بھی جو ہیروک پوئٹری تھی اس کے اندر ٹرائبل اینڈ واریر سوسائٹی کو وہاں پہ دکھایا گیا تھا, جیسا کہ لوگ کہاں پہ رہتے ہیں, کیسے وہ لڑتے ہیں, جیسے وہ پورا ماحول نہیں ارتگر والا, اس طرح کی سوسائٹی کو دکھایا گیا تھا. اسی طرح پریزروڈ بائی کرسچن مونکس بٹ روٹیڈ ان پیگن ویلیوز. ٹھیک ہے, اس کو ایک تو کیا تھا کہ یہ جو مونکس تھے انہوں نے اس کو لکھا تھا, لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو پرانے جو چیزیں آتی تھیں ان کے ریلیجیس چیزیں اس کو انہوں نے پریزرو کیا تھا. ریسائٹیڈ ان رائل کورٹس فار انٹرٹینمنٹ اینڈ انسپائریشن. اور ان کو کیا کیا جاتا ہے, رائل کورٹس کے اندر انٹرٹینمنٹ کے لیے اور انسپائریشن کے لیے کیا کیا جاتا تھا, اس کو پڑھا جاتا تھا. اگر ہم اس کی ایگزامپلس کی بات کریں کہ اس کی کون کون سے جو نا پومز جو ہیں وہ زیادہ فیمس تھی, تو اس کے اندر سب سے جو مین جو جانرا پوئٹری کا ہے اس کے اندر سب سے مین پوم ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے جی کہ یہ کمپلیٹ فارم میں لکھی گئی تھی, تو وہ بیو ولف تھی. تو بیو ولف اینڈ میجر ہیروئک پوئم کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. First of all, we are going to talk about Beowulf. Beowulf was a major works. اس کے علاوہ اور بھی ورک تھے میجر ورکس میں. بیوولف تھا, وڈسٹ ڈیور تھا, ورلڈ ہیئر تھا, جبکہ بیوولف از دا گریٹسٹ اولڈ انگلش پوم. ٹھیک ہے, یہ آپ یاد رکھیں, اپنے پاس نوٹ بھی کر لیں کہ بیوولف کو سب سے گریٹسٹ اولڈ ایپک پوم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا ایپک آپ کہیں گے کہ ایپک کیا بلا ہوتی ہے. ایکچولی جو ہے نا جیسے ابھی ہم لمبے جو ہے نا سٹوریز لکھتے ہیں نا ناول کے اندر یا ڈرامہ کے اندر, تو اس وقت جو ہے نا پوئٹری جو ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے نا لمبی لکھی جاتی تھی, وہ بہت زیادہ اس کی ورسز ہوا کرتی تھی. یہ تقریباً 3000 اس کی لائنز تھی. اسٹوری آف بیوولف کیا تھی جی کہ ایک واریئر تھا, جیسے آپ اس یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس ایگزامپل میں دیکھیں کہ یہ بیوولف ایک واریئر تھا. اس نے ایک دفعہ پتہ کیا ہو کہ ایک کوئی بلا سی تھی جس کو گرینڈل سے کہا جاتا ہے, کہ اس نے پہلے گرینڈل کے ساتھ لڑائی کی, اس سے لڑا, پھر اس کے بعد وہ گرینڈل کی مدر آ جاتی ہیں اسے بدلہ لینے کے لیے, پھر بیوولف جو ہے نا اس کے ساتھ لڑائی کرتا ہے, اور پھر تیسرے نمبر پہ اس کی ایک لڑائی ہوتی ہے کہ ایک ڈریگن آ جاتا ہے, پھر اس کے ساتھ وہ جو ہے نا لڑتا ہے. تو یہ ایک بہادر کی جو ہے نا وہ سٹوری ہے, ایک لمبی ساری جو ہے نا پوم ہے
ایپک پوئم ہے. اور ایپک پوئم کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک ہیرو ہوتا ہے جو کہ کیا کرتا ہے, ہیروئک کوالٹیز ہوتی ہیں, وہ جو نا لڑتا ہے. تو بیو ولف کے اندر بھی ایسے ہی ہوا کہ ایک واریر جس کا نام بیو ولف تھا, وہ کیا کرتا ہے اینشینٹ ٹائمز کا, وہ جو ہے نا ایک رینڈل کے ساتھ لڑتا ہے, اس کی مدر کے ساتھ لڑتا ہے, اور ایک ڈیگن کے ساتھ لڑتا ہے. اسی طرح اگر ہم بیو ولف کے تھیمز کی بات کریں تو وہاں پہ کیا ہوگا کہ ہیروئزم کا تھیم آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے, لوائلٹی کا تھیم دیکھنے کو ملتا ہے, فیم کا نظر آتا ہے, اور وہاں پہ مورٹیلٹی بھی نظر آتی ہے, جیسے کہ بریو واریر, ہینڈز کنگ, اور کچھ کافی ساری چیزیں نظر آتی ہیں. اس کے علاوہ اگر باقی پومز کی بات کریں تو وہاں پہ لیٹر پومز لائک بیٹل آف برمبر اینڈ بیٹل آف میلڈن شو رائز آف نیشنلائزیشن. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو اور پومز تھی جس کے اندر بیٹل آف برمبر اینڈ بیٹل آف میلڈن ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, رائز آف نیشنلزم کی بات کرتے ہیں. نیشنلزم کی بات کیسے کرتے ہیں کہ ایکچولی پہلے جو ہے نا سب لوگ زیادہ تر جو ہے نا اپنا جو ہے نا قبیلہ ہوتا ہے, قبیلے کے اوپر ان کا زیادہ فوکس ہوتا تھا, جی کہ ہمارا جو ٹرائب ہے وہ زیادہ بہتر ہے, ہمارا ٹرائب زیادہ بہتر ہے. بعد میں جب یہ کمبائن ہونا شروع ہو گئے نا تو پھر کہ مل کے باقی دیکھیں ڈفرینٹ فلیگز ہیں, آپ کو یہاں پہ پکچر میں بھی نظر آتے ہیں کہ ڈفرینٹ قبائل مل کے وہ کیا کرتے ہیں, ایک گٹھا ایک یونٹی بناتے ہیں, اور پھر وہ جا کے لڑتے ہیں. جیسے آپ اگر ہم نے ارطغرل والا ڈرامہ دیکھا تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ارطغرل کا قبیلہ تھا, باقی اور بھی ڈفرینٹ سارے قبیلے تھے, وہ پھر ایک ہی جھنڈے کے نیچے جمع ہوتے ہیں. وہ پھر ایک قبیلے کی بات نہیں آ جاتی, وہ نیشنلزم کی بات آ جاتی ہے. تو پھر وہ اس پوئٹری کے اندر بھی جو ہے نا آپ کو نیشنلزم ملتا ہے. یہ بیٹل آف برمبرا ایکچولی کوئی بیٹل ہوئی تھی اس کے بارے میں ہے. اسی طرح بیٹل آف میلڈن جو ہے نا وہ رائز آف نیشنلزم. بیٹل آف یہ جو میلڈن ہے اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو آخری جو پومز ہیں اس انگلو سیکسن پوئٹری کی, ہیرو پوئٹری کی, تو ان پومز کے اندر یہ آتا ہے. تو یہ تو ہم نے پڑھا, ابھی ہم نے ہیروک پوئٹری کے بارے میں. نیکسٹ ون از ریلیجیس پوئٹری. ریلیجیس پوئٹری کیا تھی جی, جیسے نام سے بھی ظاہر ہے کہ ڈیولپڈ آفٹر دا کرسچنائزیشن آف انگلینڈ. یہ جو کیا ہوا کہ جو انگلینڈ کی کرسچنائزیشن ہوئی اس کے بعد جو ہے نا یہ ڈیولپ ہوئی. تو کوئی مجھے یہاں پہ آپ میں سے بتائے گا جی کہ انگلینڈ کی کرسچنائزیشن کب ہوئی اور کس کی وجہ سے ہوئی, ول ٹیل می. سر وہ سینٹ اگسٹن کی وجہ سے. ویری گڈ. کب یہ سینٹ اگسٹن کے کب آئے تھے؟ آئی تھنک 410 BC کے بعد. 410 کے بعد تو یہ ایکچولی نا رومن امپائر ختم ہوتی ہے نا, لیکن بعد میں یہ 6th سینچری کی بات ہے یہاں پہ جب سینٹ اگسٹن آتے ہیں. ہاں جی, کوئی بتا سکتا ہے کہ ایگزیکٹ ایئر کیا تھا؟ میں نے آپ کو نوٹ کرایا تھا وہ. ہاں جی سنا شکور پلیز. سنا آپ بتائیں پلیز. 597. ویری گڈ ویری گڈ, یہی تھا جی 597 کے سینٹ اگسٹس جب آتے ہیں تو وہاں پہ کرسچینٹی کو زیادہ فروغ ملتا ہے. تھینک یو. چلیں جی, تو کیا ہوا جی کہ یہ جب کرسچنائزیشن ہو گئی تو وہاں پہ کیا اس کی پوئٹری کے اندر نا ریلیجیس تھیمز بھی آ جائے کہ اس کے اندر کیا چیز تھی جی, یوزز ہیروئک اسٹائل ٹو ٹیل بائبلیکل اسٹوریز. ٹھیک ہے جی, کہ جو بائبل کی ڈفرینٹ اسٹوریز تھیں نا, بائبل کے اندر ڈفرینٹ جو پیغمبرز کی سٹوریز تھیں, پروفٹس کی سٹوریز تھیں, اس طرح کی جو سٹوریز تھیں نا اس کو ہیرو کے طور پہ بنا کے نا پوئٹری کے اندر بیان کیا گیا تھا. اور اس کے اور کوالٹی کیا تھی جی کہ ریلیجیس پوئٹری کی کہ اس کے اندر انفلوئنس بائی لیٹن کرسچن ٹریڈیشن. ٹھیک ہے, ایک تو یہ کیونکہ کرسچینٹی جو ہے نا وہ روم سے آئی تھی اور روم والوں کی لینگویج جو ہے نا وہ لیٹن تھی, تو اس کی وجہ سے لیٹن کرسچن ٹریڈیشن جو ہے نا اس کے اندر موجود تھی. نیکسٹ پراپرٹیز کی اگر ہم بات کریں, فوکس آن گاڈ, سلویشن, مورالٹی اینڈ فیتھ. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ کرسچینٹی سے انفلوئنس تھی تو وہ گاڈ کے بارے میں یا جو نجات کے حوالے سے اگر کوئی غلطی کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, یا مورالٹی کیا ہوتی ہے, یا فیتھ گاڈ کے اوپر کیا ہوتا ہے, اس پوئٹری کے اندر یہ چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں. نیکسٹ ون از بلینڈ اولڈ ہیروئک کلچر ود اے کرسچن ٹیچنگ. ٹھیک ہے جی, اولڈ جو ہیروئک جو کلچر تھا جیسے واریئرس تھے اس کو کیا شامل کیا گیا کہ جو پوئٹری تھی, جو ماڈرن جو ان کا کرسچینٹی آ گئی تھی اس کے ساتھ ملا دیا گیا. آپ اس کی ویسے ایگزامپل دے سکتے ہیں, میں تو کہوں گا کہ یہ جو کروسیڈز لڑی گئی جن کو جو نا صلیبی جنگیں کہا جاتا ہے, تو وہ بھی تو یہی تھا, ان کا مقصد یہ کیا تھا کہ ہم نے
سلیب کو کرسچینٹی کو بچانا ہے اس کے لیے جنگیں لڑی کی تھی اور وہاں پہ واریر تھے. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو ایک املگمیشن بنا ہوا تھا وہ اسی طرح کی پوئٹری, وہ ایسے طرح کے بندے تھے اور ایسے طرح کے بندوں کو پیش کیا جاتا تھا کہ واریر کرسچینٹی کے لیے لڑ رہا ہے. پہلے تو اور مقاصد تھے, اب جو کیا ہوگی کہ وہ چیزیں اس کے اندر آ کے شامل ہوگی. تو اگر ہم اس کے میجر پوئٹس کی بات کریں تو میجر پوئٹس میں اس کا سب سے پہلے جی کیٹمن آتا ہے, فرسٹ نون انگلش پوئٹ. اچھا ایک اس کو نوٹ کریں, دس از ویری امپورٹنٹ کہ جو کیٹمن ہے اس کو فرسٹ نون انگلش پوئٹ کہا جاتا ہے. جیسے بیوول کو فرسٹ جو ہے نا پوم کے طور پہ جانا جاتا ہے, اسی طرح کیٹمن کو بھی جو ہے نا وہ فرسٹ پوم کے طور پہ مانا جاتا ہے, فرسٹ پوئٹ کے طور پہ مانا جاتا ہے. اچھا روٹ اس میں کیٹمنز ہیم جو لکھی اس نے انسپائرڈ بائی اے ڈیوائن ڈریم ایز ریکارڈڈ بائی بیج. کیا ہوا کہ اس کو کوئی خواب آیا تھا تو اس کو اس نے کہا جی کہ اللہ کی طرف سے یہ ہوا, یہ میسج ہے, اور اس میں کیا کیا تھا اس کو پوئٹری میں کیٹمن ہم جو ہے نا زیادہ فیمس ہیں وہ اس کے اندر اس نے وہ لکھا ہوا تھا. اچھا ویسے جو ہے نا کیٹمن کے بارے میں جو ہے نا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بس ویسے ہی جو ہے نا نہیں چرواہ سا نہیں ہوتا, ایسے ہی بندہ, کوئی ایسا کوئی پڑھا لکھا کوئی بہت زیادہ بندہ نہیں تھا, لیکن یہ ایک چرواہا تھا, کوئی بھیڑ بکریاں چراتا تھا. اور موصوف کو شاید بھیڑ بکریاں چراتے ہوئے جو ہے نا کوئی خواب آیا اوپر سے ڈیوائن جو ہے نا کہ اس کے اندر ان کو کوئی پوئٹری آ گئی تو انہوں نے لکھ دی, تو اس وجہ سے وہ جو ہے نا ان کی پوئٹری بھی مشہور ہوگی. تو اب جو ہے نا کیٹمن کو جو ہے نا فرسٹ نون انگلش پوئٹ کے طور پہ بھی جانا جاتا ہے. اچھا نیکسٹ ہے جی سینا ولف. یہ سینا ولف جو ہے ایک سائن فارمز یوزنگ رونز. اچھا جی سینا ولف جو تھا نا یہ نیکسٹ رائٹر تھے, بڑے فیمس تھے. انہوں نے جو پوئٹری لکھی نا وہ فارم یوزنگ رونز. رونز بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کے یہ جب رومن یا لیٹن جو لینگویج آئی نا, جب رومنز آئے تھے تو اس سے پہلے جو آپ کو پتہ ہے جرمینک ٹرائبز رہا کرتے تھے اس کے اندر انگلینڈ کے اندر, تو وہ جو سمبلز ٹائپ کی جو ہے نا وہ لینگویج یوز کرتے, اور جیسے نہیں سومیرینس طرح کی وہ جو سمبلز تھی وہ اس طرح کی سمبلز میں اس نے لکھی. بلکہ انہوں نے دیکھیں یہ یہاں پہ آپ کے سامنے جو پکچر نظر آ رہی ہے تو عجیب عجیب کے ورڈ ڈالے ہوئے ہیں. تو سینا ولف نے جو تھا نا وہ اسی طرح کی رائٹنگ کے اندر وہ نا پوئٹری لکھی تھی. ورکس اس کے اگر میجر ورکس کی بات کریں تو وہ کرسٹو تھا, جولیانا تھا یا ایلین تھا, ٹھیک ہے. مکس کرسچن آئیڈیاز ود ہیروئک اسٹائل. اور ان کی پوئٹری کی خوبی کیا تھی سینا ولف کی کہ انہوں نے اس کے اندر یہ چیزیں شامل کی. اگر ہم ریلیجیس پوئٹری کی بات کریں تو اس کے اندر کیا تھا کہ بائبلیکل سٹوریز کو انہوں نے شامل کیا, ان چیزوں کو شامل کیا, اور لیٹن اس کے اوپر انفلوئنس تھا. اس کے علاوہ انہوں نے گاڈ اور سلویشن کی بات کی, اولڈ ہیروئک کلچر کو انہوں نے جو کیا کیا اس کے اندر لایا. اور اگر میجر ورکس آف ریلیجیس پوئٹری کی بات کریں تو اس میں دو میجر جو رائٹر آپ کے سامنے ہیں, ایک کیٹمن ہے اور دوسرا سینا ولف ہے, جن کے بارے میں نے آپ کو بھی بتایا ہے. تو نیکسٹ ون از تھرڈ جو ٹائپ ہے پوئٹری کی ہم نے پڑھی تھی وہ تھی ایلجک اینڈ لیریکل پوئٹری, ٹھیک ہے. اینگلو سیکسن لٹریچر انکلوڈز ایلجک پوئٹری وچ ایکسپریس ڈیپ فیلنگ آف لاس, ایگزائل اینڈ لونلیس, ٹرانسائنس آف لائف اینڈ ریفلیکشن آف فیٹ, آفن اینڈنگ ود کرسچن کنسولیشن اینڈ مورل وزڈم, ٹھیک ہے. ایلجی جیسے آپ نے پہلے ہی پڑھا تھا کہ ایلجی جو ہے نا وہ ایک ایسی پوم ہوتی ہے, ایسی ایک پوئٹری ہوتی ہے جس میں نا غم کا اظہار کیا جاتا ہے. تو اس کے اندر جو اینگلو سیکسن پوئٹری تھی تو اس کے اندر بھی جو ہے نا ایلجک پوئٹری جو ہے نا وہ موجود تھی, جس کے اندر لاس و ایگزائل یا لونلینس کے بارے میں اس طرح سے بات کی, غم کی بات کی جاتی تھی. اگر ہم اس کی ایگزامپلس کی بات کریں ایلجک پوئٹری کی, ایلجک پوئٹری کی, تو اس میں سب سے پہلے جو ہے نا بات آتی ہے ایلجک پوئٹری میں ایک پوم ہے دا وانڈرر. دا وانڈرر ایک پوم تھی جس کے اندر جو ہے مونولاگ آف اے مین ایگزائل فرام لارڈ اینڈ ہوم لینڈ, جس کے اندر وانڈرر جو جاتی نہیں ہوتا گھومنے پھرنے والا, اس کے اندر کا جو بھی ہیرو دکھایا گیا تھا نا وہ یہی تھا کہ وہ کہیں سے جو ہے نا اس کو ملک سے نکالا گیا تھا تو وہ آگے پیچھے پھر رہا تھا, تو وہ اپنے غم کا اظہار کر رہا تھا. نیکسٹ ون اس کی جو کیا تھی ریفلیکٹس آن loneliness, decay of worldly glory and faith in God as the only comfort, ٹھیک ہے. تو یہ جو وانڈرر کا ہیرو تھا, اس پہ یہ پوم کا نام ہے وانڈرر, یہ یاد رکھیں یہ پوم کا نام ہے دا وانڈرر. یہ اور آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ ایک پوم ہے یہ اینگلو سیکسن کی, جس کا جو ہیرو تھا وہ ایک وانڈرر تھا جو, اور اس کے اندر تھیمز میں آپ کو جو لانلینس نظر آتی ہے اور فیتھ ان گاڈ اس میں آپ کو نظر آتا ہے. اور نیکسٹ جو فیمس پوئم تھی ایلجک تھی وہ تھی دا سی فیرر, the reflection of an old sailor contrasting hardship with comfort. ٹھیک ہے. اس کے اندر نا ایک ایسا ایک سی فیرر دکھایا گیا تھا, ایک بندہ دکھایا تھا جو نا سی کے اندر جاتا ہے, سروائیو کرتا ہے, کافی ہارڈ شپس کو دیکھتا ہے, اسٹریس
ریننسیشن آف ورلڈلی پلیئر اینڈ ڈیووشن ٹو گاڈ. ٹھیک ہے جی کہ آپ اس کے اندر بھی یہ چیزیں نظر آتی ہے کہ فیتھ ان گاڈ اور آپ دنیا کی جو ہے نا مصیبتوں کو دیکھتے ہیں. تو بیسیکلی جیسے ہم نے دیکھا تھا نا کہ وہ اس کی پوئٹری کی کوالٹیز یہی تھیں کہ اس کے اندر فیتھ ان گاڈ اور چیزیں, اور یہاں پہ بھی یہ چیزیں ہمیں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں. اسی طرح اگر ہم بات کریں ڈرامیٹک لیرکس اور لو اینڈ آئسولیشن کی بات کریں, یہ جو لیریکل پوئٹری کی بات ہے, تو اس کے اندر جو سب سے پہلی اگزامپل ہے وہ دا وائفس لیمنٹ ہے. وائفس لیمنٹ کیا تھا کہ ایک جو ہے نا وائف کی جو ہے نا وہ لیمنٹ کر رہی ہے کسی چیز کے اوپر اپنے ہسبینڈ کے بارے میں. تو کیا تھی, سورفل مونولوگ آف اے وومن سپریٹڈ فرام ہر ہسبینڈ اینڈ فورسڈ انٹو ایگزائل. ٹھیک ہے, ایک تو یاد رکھیں کہ یہ مونولاگ کیا ہوتا ہے. مونولاگ کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے الفاظ میں اکیلے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ بھی یہ جو وائف تھیں وہ ان کے جو ہسبینڈ سے وہ کہیں جدا ہو گئی تھی, تو وہ کہیں دور تھیں, ایگزائل میں تھیں, تو وہ اس کے لیے انہوں نے ان کے غم کے لیے جو ہے یہ پوئٹری لکھی تھی جس کو دا وائف لیمنٹ کہا جاتا ہے. اسی طرح ایک اور پوم تھی جس کا نام تھا دا ہسبینڈز میسج. ٹھیک ہے, ا کاروڈ پیس آف ووڈ ڈیلیورڈ ہسبینڈز میسج اکراس دا سی. ٹھیک ہے جی, ایسے ہی اسی کے جواب میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی کہ ایک تختہ سا سمندر کے اندر مل رہا ہے جس کے اوپر جیسے آپ نے دیکھا نا کہ کارو کیا ہوتا ہے, ایسے کسی چیز سے نا کھدائی کر کے نا یہ میسج لکھا ہوا تھا. urges his wife to reunite with him, جس کے اندر وہ کہتا ہے مطلب یہ اس کا جواب ہے سمجھے اس پوم کے اندر کہ میں آپ کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں, میں یہاں پہ پھنسا ہوا ہوں, سمندر کے ہوں, کہیں پہ ہوں, لیکن میں نے آپ کے ساتھ آ کے ملنا ہے. اسی طرح وولف اینڈ ایڈویسر ہے, ایک شارٹ انٹینس ڈرامیٹک لیرک آف اے وومنز پیشنیٹ اینگوش مارکڈ بائی ایموشنل کمپلیکسٹی اینڈ ایمبیگوٹی. ٹھیک ہے, اسی طرح ایک اور پوم ہے وولف اینڈ ایڈویسر. اس کے اندر بھی ایک وائف کے جو نا ڈفرینٹ جو نا اس کی فیلنگس کو نا وہ بیان کیا گیا. تو یہ تھی لیرک پوئٹری. اس کے علاوہ اس کے اندر لو پوئٹری بھی شامل ہے. لو پوئٹری ان انگلش لٹریچر کیا تھی, اس کی کریکٹرسٹکس اگر ہم بات کریں ریئر اینڈ ہائیلی ایموشنل تھی, فوکس آن سپریشن لانگنگ اینڈ پرسنل سفرنگ کے اوپر تھی. اس کے اندر آپ کو کیا کہتے ہیں دیکھنے میں سپریشن کا تھی ملتا ہے, لانگنگ ہوتا ہے کسی خواہش کرنا مطلب اپنے محبوب کی جیسے کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے نا پرسنل جو سفرنگس تھیں اس کے بارے میں بیان کیا گیا تھا. آفن ڈرامیٹک کین اور مونولاگ فارم. ٹھیک ہے, وہ جو پوئٹری تھی زیادہ تر قسم میں تھی ڈرامیٹک فارم میں تھی یا مونولاگ کی فارم میں تھی. اگر اس کی بات کریں تو اس کے اندر کیا ہے, اس کی پراپرٹیز کی اگر ہم بات کریں تو اس کے ایک ریئر اینڈ ہائیلی تھی یہ والی جو نا پوئٹری ان انگلش جو لٹریچر تھی, فوکس آن پرسنل لانگنگ اینڈ سفرنگ تھی. یہی اسی پوائنٹ کو دوبارہ سے اس میں لکھا گیا ہے. اگر ہم الجک اینڈ لیریکل پوئٹری کی بات کریں تو الجک پوئٹری میں سب سے پہلے آپ کو دو ایگزامپلز ملتی ہیں, دا وانڈرر اینڈ دا سی فیرر کی. اور آپ ڈرامیٹک لیرکس کی بات کریں تو وائفس لیمنٹ ملتا ہے آپ کو, ہسبینڈ میسج ملتا ہے. تو یہ کچھ پومز ہیں جو کہ آپ کے الجک اینڈ لیریکل پوئٹری کے اندر آتی ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم نے تینوں چیزوں کو پڑھ لیا کہ ایک ہیروک پوئٹری کو بھی ہم نے پڑھا, ہم نے ریلیجیس پوئٹری کو بھی پڑھا, ہم نے الجک اینڈ لیریکل پوئٹری کو بھی ہم نے یہاں پہ دیکھ لیا. اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ پوئٹری تو لکھی گئی کہ کیا یہ جو پوئٹریز تھیں اولڈ انگلش کی یا انگلو سیکسن پوئٹری, تو کیا یہ کسی بک فارم میں اس وقت موجود ہیں یا نہیں ہیں. ہاں, تو اس کے بارے میں یہ مینوسکرپٹ آف اینگلو سیکسن لٹریچر, مینوسکرپٹ ہوتا ہے ڈاکومنٹ شکل میں, مطلب بک کی شکل میں, یہ انگلو سیکسن پوئٹری ہے یا نہیں ہے. موسٹ سروائیونگ اولڈ انگلش پوئٹری از پریزروڈ ان 4 مینوسکرپٹ ایز مچ لٹریچر واز ڈسٹرائڈ ڈیورنگ دا وائکنگ انویژن. آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ اینگلو سیکسن میں آخر میں کیا ہوا تھا, وائکنگز نے اٹیک کرنا شروع کر دیے تھے. تو انہوں نے ایک تو کیا کیا تھا کہ آپ کو پتہ ہے زیادہ تر لٹریچر جو ہے نا وہ چرچز کے اندر موجود تھا. انہوں نے کیا کیا کہ چرچز کے اوپر اٹیک کیے کیونکہ ان کے لیے وہ سافٹ جو ہے نا وہ ٹارگٹ تھا, وہاں سے انہوں نے لوٹ مار کی اور وہاں کے جو لٹریچر پڑا تھا اس کو ڈسٹرائے کر دیا تھا. ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی نا 4 جو ہے نا وہ بکس جو ہے نا جن کو کہا جاتا ہے جی کہ یہ ابھی بھی موجود ہیں, وہ 4 جو ہے نا بکس مل گئی. ان میں سے ایک بک تھی ایم ایس کاٹن ویٹیلیس. ٹھیک ہے, ایم ایس کاٹن ویٹیلیس یہ بک کا نام ہے, مینوسکرپٹ کا نام ہے, جس کے اندر نا 2 یہ پومز ہیں, بیوولف ہے اور اینڈ جودت ہے. بیوولف ہے اینڈ جودت ہے, جیسے اس کی ایک ایسے انیمیشن سی ایک پکچر بنائی گئی ہے. یہ ایم ایس کاٹن ویٹیلیس. جبکہ سیکنڈ ون از جونیس مینوسکرپٹ. جونیس مینوسکرپٹ بڑا فیمس ہے, جس کے اندر جینیسس ہے, ایکسوڈس ہے, ڈینیل ہے, کرسچن سیٹن ہے. اس کے اندر یہ والی پومز ہیں. بک کا مینوسکرپٹ کا نام کیا جی, جونیس مینوسکرپٹ ہے, جبکہ اس کے اندر یہ والی جو نا پومز موجود ہیں. تھرڈ ون از ایگزیٹر بک. ٹھیک, ایگزیٹر بک بھی بڑی فیمس ہے. ایگزیٹر بک جو ہے اس کے اندر بھی آپ کو ایسے ایک ایگزامپل سی دکھائی گئی ہے, اینڈریاز ڈریم آف دا روڈ. یہ ایلین جو ہے نا اس کے اندر یہ
سوری اوپر جو ہے نا ایلیجیز ہیں, ریڈل ہے, لو پومز اینڈ سینوورس ورک جو ہے اس کے اندر شامل ہیں. جبکہ لاسٹ والا جو مینوسکرپٹ ہے وہ ورسلی بک ہے, اس کے اندر اینڈریاز ڈریم آف دا روڈ اینڈ ایلین کی جو ہے نا پومز جو شامل ہیں. دا ایگزیٹر بک آلسو کنٹینز اور 100 ریڈل بلینڈنگ انٹرٹینمنٹ ود مورل انسائٹ. تو یہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ کیا اینگلو سیکسن جو پوئٹری ہے اس کے مینوسکرپٹ موجود ہیں, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیر آر 4 مینوسکرپٹ آف اولڈ انگلش پوئٹری, جو کہ ایم ایس کاٹن ویٹیلیس ہے, جونیس مینوسکرپٹ ہے, جب ایگزیٹر بک ہے اور ویسلی بک ہے. یہ 4 اس وقت بکس موجود ہیں اولڈ انگلش پوئٹری کی یا اینگلو سیکسن پوئٹری کی. لاسٹ میں ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو اینگلو سیکسن پوئٹری تھی اس وقت پڑھی جاتی تھی, بے شک وہ ہیروئک ہو, بے شک وہ ریلیجیس ہو یا ایلجیک ہو, تو اس کا اس وقت کی سوسائٹی کے اوپر کیا اثر پڑ رہا تھا. امپیکٹ آف اینگلو سیکسن پوئٹری آن سوسائٹی, کلچر اینڈ لٹریچر. اینگلو سیکسن پوئٹری cornerstone of early English life deeply influenced social instructions and the evolution of culture. ٹھیک ہے, جو اینگلو سیکسن پوئٹری تھا اس نے کیا کیا کہ کلچر کے اوپر بڑا جو نا امپیکٹ کیا, ایون کہ اس کی ایولیوشن کے اوپر, اس کی جو گروتھ تھی اس کے اوپر بڑا اس کا امپیکٹ تھا. اٹس ہیروئک آئیڈیاز پریزروڈ essential values like loyalty, bravery, honor which defined shaped a warrior based society. ٹھیک ہے, کیونکہ اس پوئٹری کے اندر آپ کو ڈفرینٹ واریئرس کا دکھایا گیا تھا جو آپ لڑتے رہتے تھے اپنے ملک کے لیے, بعد میں کرسچینٹی کے لیے, تو بریوری ان کے نظر آ رہی تھی. تو پہلی جو امپیکٹ کیا تھا کہ دیکھیں آپ پوئٹری کے اندر جب ان چیزوں کو شامل کرتے ہیں تو جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر بھی اس کا اثر ہوتا ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوئٹری کا کیا اثر ہو رہا ہے سوسائٹی کے اوپر. جیسے ہمارے یہاں ابھی کی اگر ہم ایگزامپل ہیں, جیسے علامہ اقبال کی جو پوئٹری ہے, ہمیں فریڈم کی فائٹنگ کے لیے وہ ایک میرے ایک سورس آف جو انسپائریشن تھا. تو یہ جو پوئٹری تھی جو وارئرس تھے ان کے لیے سورس آف انسپائریشن تھا. تو پہلی بات کیا تھی کہ جو پوئٹری تھی اس وقت کی سوسائٹی کے لیے, کیونکہ وہ وارئر بیس سوسائٹی تھی کہ آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا ہے تو پھر آپ نے جا کے سروائیو کرنا ہے, تو اس وقت ان کے لیے ایک بہت بڑی چیز تھی. دا سیکنڈ ون از دا سیم poetic tradition then served as a vital vehicle to facilitate the transition to Christianity, bridging the pagan past with the new spiritual belief and providing profound religious instruction. دوسرا کام پتہ کیا اس نے کیا تھا سوسائٹی میں, اس نے یہ کیا تھا کہ کیونکہ پہلے یہ پیگن سوسائٹی تھی تو پھر جا کے نا کرسچینٹی کے اوپر یہ ڈائیورٹ ہوئے. تو جب پوئٹری کو لکھا جانے لگا کہ پیگن اور اس کے بعد کرسچن اس کی چیزیں شامل ہوگی, تب کرسچن کی جو ہیمز پڑھتی تھی, نظمیں پڑھی جاتی تھیں وہاں پہ, ان سے لوگ نا انفلوئنس ہوئے اور ایون کرسچینٹی کی طرف بھی کہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیگن سوسائٹی کو جو کرسچینٹی میں چینج کیا تو اس اینگلو سیکسن پوئٹری نے ایک برج کا وہاں پہ کام کیا. دا تھرڈ ون از دا ٹیکنیک تھیم. The techniques, themes and rich symbolism developed during this period ultimately laid to the groundwork for all later English literature, continuing to inspire generation medieval and modern authors, most notably J.R.R. Tolkien, and remaining a vital source for understanding the origin of English literary tradition. اچھا, تھرڈ جو کام اس نے کیا کہ اس پوئٹری نے جو آنے والی فار ایگزامپل ایجز تھی, مڈل ایجز تھی یا اس کے بعد والی جو ایجز تھی, ایون کہ ماڈرن ایجز کے جو پوئٹس تھے ان کے اوپر بڑا اس نے انفلوئنس کیا کہ وہاں سے وہ تھیمز لیتے ہیں, جس کی ایک ایگزامپل آپ کے سامنے لکھی گئی ہے J.R.R. Tolkien. J.R. Tolkien کے بارے میں پوچھتا ہوں, آپ میں سے کوئی مجھے یہ بتائے گا کہ آپ میں سے یہ جو لارڈ آف دا رنگز یا ایک مووی ہے دا ہابٹ, کس نے دیکھی ہوئی ہیں؟ لارڈ آف دا رنگز یا دا ہابٹ بڑی فیمس ہیں, اینشنٹ طرح کی ہیں. چلیں آپ دیکھیے گا دا ہابٹ اور دا لارڈ آف دا رنگز جو نا ایک سیریل ہے, تو یہ جو ہے نا یہ لکھی تھی انہی جناب جن کے بارے میں ابھی ذکر کیا کہ یہ تو انہوں نے لکھی ہے 1945 میں یا سم تھنگ اسی ایج میں لکھی ہوئی ہے جے ٹولکین نے. کہ جے ٹولکین جو ہے یہ ابھی کا ماڈرن اور اس طرح کا 20 سینچری کا پوئٹ ہے نا, لیکن وہ کہاں سے انفلوئنس ہوا ہوا ہے اس اینگلو سیکسن پوئٹری کے سے ہوا ہے اور اس سے ہیروئزم لکھے. دا ہابٹ جو جس کے اوپر مووی بنی ہے اس کا ایک ناول ہے, اور اسی طرح جو ہے نا لارڈ آف دا رنگز جو ہے نا وہ بھی اسی سے انفلوئنس ہوا ہوا ہے. تو یہ چیزیں شامل ہیں. اگر ہم ان شارٹ اس کو دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا کہ جی کیا تھا جی کہ ایک ٹرانزیشن تھی کہاں سے کہ وارئر سے پوئٹری کے اندر آیا. 3 پوائنٹس کو اگر ہم دوبارہ سے ان شارٹ دیکھیں تو کیا ہوا کہ
اورل ٹریڈیشن تھے اس کو ریٹن فارم میں لایا گیا, اور یہ وارئرز اور یہ کرسچینٹی تھی اس کے اندر اس نے کیا. پھر جو ہے نا ریجن آف انگلش لٹریری ٹریڈیشن ہوا کے لکھنے ہوا, اس کو لکھا گیا, اور ماڈرن بھی جو انفلوئنس آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے جی, کہ جیسے جے آر آر ٹولکین کی ایگزامپل اس کی دا ہابٹ اور دا لارڈ آف دا رنگز کی دی ہے, تو یہ انہوں نے انفلوئنس کیا. تو اولڈ انگلش پوئٹری جو اینگلو سیکسن پوئٹری تھی اس کے بارے میں آج ہم نے پڑھا, جس میں ہم نے دیکھا جی کہ اس کی کیا کوالٹی تھی. یہ جو ہے نا موسٹلی جو ہے نا موسٹ فیمس کہا جاتا ہے کہ لٹریچر آف جانرا ہے. پھر یہ جو ہے نا پہلے اورل میں تھا, اس کو ریٹن فارم میں لکھا گیا. اس کی ٹائپس کی اگر ہم بات کریں تو 3 ٹائپس تھیں. ہیروک پوئٹری تھی آپ کی, اور ایلجیک پوئٹری کی بات کرتے ہیں, اسی طرح آپ کی ریلیجیس پوئٹری کی بات کرتے ہیں. تینوں کے ہم نے ڈفرینٹ ایگزامپلس کو دیکھا, اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ابھی تک اس کے 4 مینوسکرپٹ صرف موجود ہیں. اور پھر ہم نے لاسٹ پہ پڑھا کہ اس کا جو امپیکٹ کیا تھا انگلو سیکسن پوئٹری کا سوسائٹی کے اوپر. تو آپ کے پیپر کے اندر ایسا کوشچن آ سکتا ہے کہ بڑا اچھا یاد رکھیں, بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے یہ پچھلے کئی پیپرز کے اندر یہ ہوا ہے اینگلو سیکسن پوئٹری کا جو یہ کوشچن ہے کہ اینگلو سیکسن پوئٹری کیا تھی, اس کی پراپرٹیز کیا تھیں, اس کی ٹائپس کیا تھی, یا یہ امپیکٹ آف سوسائٹی. میں نے یہ اسپیشلی شامل کیا ہے کیونکہ یہ پچھلے ایک نا پیپر کے اندر یہ لکھا ہوا تھا, اس کے اندر کوشچن میں کہ امپیکٹ آف سوسائٹی کیا تھا. دیٹس وائی میں نے اس کو آپ کے اس کے اندر شامل کیا ہے. ہوپ فلی آپ لوگوں کو یہ اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا. تھینک یو.